اللہ قبر میں اکیلے مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے مولا، بڑے گناہ ہیں، آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا، بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، آج آگے تیرے نام تیرے دربار میں، آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے، زندگی پرسکون گزرے گی، اتنے پیسہ جمع کر لوں پھر سکون سے جیوں گا، مگر جب قبر میں جائیں گے نا تو کوئی تجوری نہیں ہوگی، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا؟ سوچو، تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، اے عہدوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ایسی فائل آگے بڑھاؤں کہ چیئرمین بن جاؤں، کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤں، کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے، کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے؟ تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، سنو قبر روز کیا پکار رہی ہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا۔ آج بندہ کہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جاتا، سب جگہ دوست چاہیے، گھومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے، جدھر جاتا ہوں میرے سنگی، میرے بیلی، میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، ہاں کاندھوں پر اٹھائیں گے، قبر پہ قبرستان لے جائیں گے، جب قبر پہ لٹائیں گے نا، وہی دوست جو آج میری اور آپ کی ہوا کا انتظام کرتے ہیں، وہی بیٹے، وہی ملازم جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب قبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے ذرا صحیح مٹی ڈالو، دیکھو کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے، ایک روشنی کی راہ بھی نہیں باقی رکھیں گے، اور سب منو مٹی ڈال کر ہمیں اکیلے چھوڑ کر آ جائیں گے۔ جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، آئے گا چھوٹا سا کیڑا کاٹ لینا، رات مچھر کاٹ لے تو نیند نہیں آتی، بستر میں کھٹمل گھس جائے تو چین نہیں آتا ہے، ایک ڈنک مارنے کے بعد ہم کتنے دنوں تک الرجی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں، ذرا سوچو جب جسم پھٹے گا تیرا ایک ایک بال تک چھڑ جائے گا، رب کی رحمت ہے بڑی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی والے ہم کام کریں گے؟ ارے آج بھی مر سکتے ہیں، کون آئے گا بچانے؟ قبر میں آؤ، اس اجتماع میں توبہ کرو، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
ارے وہی تو کامیاب ہے. مجھے بتاؤ ادھر بڑے گھر ہو, نرم بستر ہو, آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو, اس کی قبر آگ والی تیار ہو, کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو, ساری دنیا میں شہرت ہو, اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو, یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہو, ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہو, کروڑوں کا میں مالک ہوں, اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہو اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو, یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے, چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اصل کامیابی تو یہ ہے, چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں, بڑے بڑے پروگراموں میں, بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو, مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا, جسے آگ سے بچایا گیا. پھر سنو یہ آیت کا جز, خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے. قرآن بتا رہا ہے, اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ قبر میں اکیلے مارے جائیں گے, پھنس جائیں گے, مولا بڑے گناہ ہیں, آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں, اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا بڑے گناہ کر لیے, بڑی خطائیں کر لی, آج آ گئے تیرے نام تیرے دربار میں, آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے. کتنے خوش نصیب ہو گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر, جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے, ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را موت کی تیاری کرنی ہے. ہم نے بہت گناہ کر لیے, بہت اللہ کو ناراض کر لیا. کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نماز قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ میرا کوئی بھائی مدری چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نماز قضا کر رہا ہے, جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے, جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا, جو حرام روزی کماتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے, کسی کا مال دبایا ہوا ہے, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے, آج بدل کر جانا ہے. کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو. اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہوں, کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں. آج آئے ہو نا, آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا. دیکھو دنیا میں نا ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا, لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے. وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے. کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتہ ہے, لوگوں کو نہیں پتا. اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں. سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے, ہمیں کوئی منہ نہ لگائے, اتنا کریم مولا, ہم اس کو ناراض کریں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اللہ تیری اسی قریبی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے. گناہ یاد کرو اور نیت کرو, اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں, اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. دیکھو وہ کیسا کریم ہے, کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے. سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. 70,000 لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے. جب اجتماع ہوا, دعا ہونے لگی, حضرت موسیٰ بھی اس اجتماع میں موجود ہے اور دعا ہو رہی ہے, مولا بارش برسا دے. بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ نے عرض کی, مولا
दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। कि मूसा, इस पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो पिछले 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। मूसा, वो बंदा जब तक तुम्हारे अंदर है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा, मौला फिर? हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, इतना सारा मजमा है, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? फरमाया, तुम आवाज लगाओ, मेरा काम पहुंचाना है। हजरत मूसा खड़े हो गए। कहा, है वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इस मजमे से निकल जा। तू वो है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो बंदा समझ तो गया ऐलान मेरे लिए हो रहा है? मगर सोचने लगा, अगर मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं हूं वो नाफरमान। कभी दाईं देखता, कभी बाईं देखता, शायद कोई खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब उस बंदे ने पता है क्या किया? सर झुकाया और दिल ही दिल में अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, आज माफ कर दे। मैं मानता हूं 40 साल से तुझे नाराज कर रहा हूं, मौला आज माफ कर दे। आज के बाद तुझे नाराज नहीं करूंगा। आज इज्जत रख ले मालिक। आज खड़ा हो गया, पूरे शहर को पता चल जाएगा मैं ही वो बदबख्त हूं। देखो मेरा मालिक कैसे पर्दे डालता है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, मौला, बंदा तो कोई नहीं गया, खड़ा तो कोई नहीं हुआ, या अल्लाह, ये बारिश कैसे हो गई? हजरत मूसा से रब फरमाता है, मूसा, मेरे उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है। 40 साल की नाफरमानी, एक बार दिल से पुकारा था बस। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, अब मुझे तेरे दोस्त से ही मिला दे, पता तो चले वो कौन है जिसकी वजह से बारिश हुई। सुनो क्या फरमाने इलाही होता है। अल्लाह फरमाता है, मूसा, जब वो मेरा नाफरमान था, मैंने तब उसके ऐब छुपाए थे। अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया, मैं कैसे तुझे बता दूं वो कौन है? ऐसा मालिक, एक बार दिल से पुकारो वो माफ कर देता है। मगर हम हैं कि उसकी रहमत की तरफ नहीं आते हैं, हम उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। वो चाहता है मैं और आप बख्शे जाएं, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, मगर हम हैं कि उसे राजी करने की तरफ नहीं आते।